تعلق ہے ادب، ادب، توجہ، دھیان. کہتے ہیں بڑا مشہور جملہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کہتے ہیں یہ نہیں دیکھو کہ بات کس کی ہے، بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بات کس کی ہو رہی ہے. اللہ کی بات ہے، اللہ کے دین کی بات ہے، اس کو توجہ دھیان سے سننا ہے. بھائی تم لوگ بھی بیٹھ جاؤ، بھائی آ جاؤ ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم دنیا میں نہیں ہوں گے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، اور کچھ عرصے بعد ہم زمین کے نیچے ہوں گے. یہ جتنے افسران ہوتے ہیں نا، ان کے دفتر میں ایک تختی لگی ہوتی ہے نا، جس پہ نام لکھے ہوتے ہیں، پہلے کون آیا پھر کون آیا. میں نے اس کا نام رکھا ہے عبرت والی تختی. کیسے عبرت؟ اگر ان سے پوچھو نا یہ پہلا نام کدھر ہے، تو کیا جواب آتا ہے؟ فوت ہو گئے. دوسرا کدھر ہے؟ وہی فوت ہو گئے. تو آدمی جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کرسی پہ کئی آئے کئی گئے. جن کا بڑا نام تھا، آج ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. یعنی ملک کا وزیر اعظم مر جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کا نام، اب پاکستان کے وزیر اعظم سب ان کے نام گنوا سکتے ہیں؟ کون کون وزیر اعظم رہا ہے؟ تو دیکھو، اصل زندگی آخرت کی ہے میرے بھائیو، جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. پھر مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، پکی بات. جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے، یہ ایک حقیقت ہے نا. اس سے بڑی حقیقت ہے جنت جہنم، قیامت، آخرت. مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان، ہم ایمان والے ہیں. ایمان کہتے ہیں بغیر دیکھے مانو. ایمان کسے کہتے ہیں بھائی؟ بغیر دیکھے مانو. اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. غور سے سنو بھائی، بات دھیان سے سنو بھائی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 4 5 6 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا میرے پہ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے مانو. تو میرے بھائی، اصل زندگی آخرت کی ہے. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. کامیاب کون ہے؟ جو مر کے جنت میں گیا. ناکام کون ہے؟ جو مر کے جہنم میں گیا. دنیا کا بڑا افسر، بڑا وزیر، بڑا بادشاہ، بڑا حکمران، بڑا روب، بڑا دبدبا، بڑا مالدار، مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے. دنیا میں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، مانتا نہیں، کوئی حیثیت نہیں، مر کے جنت میں گیا، کامیاب ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں میرے بھائیوں. جتنے بھی لوگ ہیں نا، 2 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے رب چاہی زندگی، جی چاہی زندگی. رب چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جہنم. بات ذرا غور سے سنو بھائیو. ادھر دیکھو بھائی، ادھر گیٹ کی طرف نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھو سارے. ہاں، رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ کیا ہے؟ بولو بھائی،
جنت. جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ فرما رہے ہیں. قرآن سنو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جب ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوگا یعنی قیامت کا, تو اس دن دیکھے گا کہ لوگ یاد کریں گے کہ اوئے ہم دنیا میں کیا کر کے آئے, ساری ریل گھوم آئے گی. تو جس نے سرکشی کی, دنیا کو ترجیح دی, آخرت کو پیچھے کر دیا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا, اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. میرے بھائیو, انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے انسانوں اصل زندگی آخرت کی ہے. اے دنیا کے انسانوں, کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے, کامیابی بھر کے جنت میں جانا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک کوئی نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے کہ وہ اسلام سے خارج, جو حضور کو نبی مانتا ہے آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی اسلام سے. جب حضور آخری نبی ہیں تو میرے بھائی اب لوگوں کو یہ بات سمجھانا یہ مسلمان کے ذمے ہے. یہ ہمارا آنا یہ یاد دہانی ہے, کوئی نئی بات نہیں. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نئی گال کرو. ہم ایک جگہ گئے, ایک آدمی کہنے لگا وہ کوئی نئی گال کرو مولوی صاحب. تو ہمارا ساتھی کہنے لگا بہت عرصہ ہو گیا چائے پیتے ہوئے, پٹرول پینا شروع کر دو. بہت عرصہ ہو گیا آٹا کھاتے ہوئے, اب سیمنٹ کھانا شروع کر دو. وہ نئی بات نہیں, یاد دہانی کروا رہے ہیں. او بھائی مر جانا ہے, کیا کرو, اللہ کو راضی کرو. سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. آج مجھے سچی بات ہے, بڑی خوشی ہوئی. میں اس تھانے میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں. آج پہلی دفعہ میں نے دیکھا مسجد میں نمازی تھے, ایس ایچ او صاحب مسجد میں تھے, ورنہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو سب نیت کرو بھی 5 وقت نماز پڑھنی انشاءاللہ. یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں, نماز پڑھو. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ ٹکے کے بھی نہیں ہو. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رمضان ہے, روزہ رکھو. میں لاہور میں تھا تو مجھے ایک پولیس والے نے ہاتھ دیا, جانا تھا اس نے, تو رمضان کا مہینہ تھا, سر پہ اس نے تولیہ رکھی ہوئی تھی, تو میں نے بٹھا لیا. میں نے کہا روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہتا رکھا ہوا ہے. میں نے ایک ساتھی سے کہا, میں نے کہا ولی اللہ دیکھنا ہے نا تو یہ ولی اللہ دیکھ لو. ہم سمجھتے ہیں ولی اللہ کیا ہے, بہت لمبی تسبیح ہو, بہت لمبا کرتا ہو, ڈیوٹی بھی کر رہا ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, ولی اللہ ہے. رمضان ہے, روزہ رکھے, دین سیکھے میرے بھائیوں. 4 پرسوں ترسوں مجھے آدمی ملا, میں نے کہا غسل کے فرض بتاؤ. کہتا مجھے تو آتے نہیں. میں کہا تیرے بچے ہیں؟ کہتا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہیں. بچوں کے بھی بچے ہیں اور غسل کے فرض. ہم مسلمان ہیں بھائیو, دین سیکھیں. 40 سال عمر ہو گئی, دعائے قنوت نہیں آ رہی. کیسے مسلمان ہو بھائی؟ گاؤں میں, شہر میں فوتگی ہوتی ہے نا, پورا گاؤں جنازہ پڑھنے آتا ہے. اگر 1000 آدمی جنازہ پڑھنے آیا ہے تو جنازے کی دعا کتنوں کو آتی؟ ایک بہت بڑا افسر فیصل آباد کا, میں نام نہیں لیتا, اس کا پوتا فوت ہوا, پوتا. میں جنازہ پڑھانے گیا تو جنازے میں سارے افسران تھے. میں نے کہا بھی آپ جنازہ پڑھنے آئے ہو, 2 سال کا بچہ ہے, تو بچے کے جنازے کی دعا آتی ہے آپ کو؟ اکثر کو کوئی نہیں آتی, منہ دکھانے کھڑے. میرے بھائیو, یہ آنے کا مقصد یاد دہانی, دین سیکھو بھائیو. قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. کتنے مسلمان ہیں جن کا سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم. حدیث میں آتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی. لوہے پہ زنگ ہو تو رنگ نہیں جمتا, جب دلوں پہ زنگ ہو تو نیکی کا شوق نہیں رہتا. دلوں کی صفائی 4 چیزوں سے ہے. قرآن کی تلاوت, اس سے دل صاف ہوتا ہے.
اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل صاف ہوگا. استغفار کی کثرت کرو، اس سے دل صاف ہوگا. موت کو یاد رکھو، اس سے دل نرم پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ عبرت ہو کہ آنا یہاں پر ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مردے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا کرو تاکہ عبرت ہو. کیا اکڑ تھی، کیا نخرے تھے، کیا شاہانہ مزاج تھا، آج کیسی پھٹے پر بے بسی ہے. 10-10 لاکھ کا باتھ روم بنانے والے آخری غسل کس پہ ہوتا ہے؟ پھٹے پہ. مسجد میں پھٹا ایک ہے، دو نہیں ہے کہ یہ ریڑھی والے کا ہے، یہ میاں صاحب کا ہے، سب کا ایک ہی پھٹا ہے. قبرستان تقریباً ہر روز قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے آدمی. آپ کے تو یہ راستے میں قبرستان ہے. ہر قبرستان سے پیغام آتا ہے کہ آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے، آنا تم نے بھی ادھر ہی. یہ 4 چیزیں جس سے دل نرم پڑتا ہے، اور جب دل نرم پڑتا ہے تو دین پر چلنا آسان. آج نماز پڑھنا مشکل، پھر نماز چھوڑنا مشکل. آج مسجد جانا مشکل، پھر مسجد سے آنا مشکل. آج روزہ رکھنا مشکل، پھر روزہ چھوڑنا مشکل. اس لیے میرے بھائیو اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے کامل ایمان والا جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی نا، تو نیکیوں میں سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. آدمی کے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ نرمی، تواضع، غصے پہ قابو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. میرا بیان تھا پولیس والوں میں، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے یہ حدیث سنائی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. ایک ہی بات. بیان کے بعد جو بڑے افسر بیٹھے تھے وہاں مجھے کہنے لگے مولوی صاحب اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو بہت سارے تھانوں کے کچہریوں کے مسئلے حل ہو جائیں. ابھی تو جسے دیکھو غصہ چڑھا ہوا ہے، جسے دیکھو غصہ غصہ غصہ. ہمارا دین غصے پہ قابو سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے. یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات پر عمل کرنے سے مسئلے حل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. آج اخلاق بگڑ گئے، اس لیے کچہریاں بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، جھگڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو. اگر یہ تعلیمات زندہ ہوں یہ معاشرہ جنت بن جائے. یہ ہے کام، یہ ہے محنت، یہ ہے سمجھنا، یہ سب کو سمجھانا کہ بھائی اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. میں کیا بنوں؟ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہو، جس کی ہر دعا قبول ہو. یہ تو اللہ کا بڑا خاص، اللہ کا کوئی خاص ولی ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی. تو مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بنوں. آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ جواب میں دیا، چھوٹا سا جملہ فرمایا آپ نے. بات بہت بڑی ہے، چھوٹا سا جملہ ہے. کیا؟ آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. حرام سے بچنا، حرام سے بچنا. آج ہمارا معاشرہ حرام میں ڈوب گیا. دھوکہ، ظلم، خیانت، چوری، رشوت، توبہ توبہ توبہ. دیکھو برکت حلال میں ہے، حرام میں. بولو بھائی برکت کس میں؟ 5,000 حلال کے ہیں، 5 لاکھ حرام کے ہیں، برکت کس میں ہوگی؟ 2 مرلے کا مکان حلال کا ہے، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا ہے. آپ کو جو سکون ملے گا وہ کس میں ملے گا؟ یہ 2 مرلے میں ملے گا. یہ سمجھ کی بات ہے. آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے ہیں. آج لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک تھی فاختہ، بڑی اہم مثال دینے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنو بھائی. ایک تھی فاختہ اور ایک تھی چیل، دونوں درخت پہ بیٹھی تھی. اب فاختہ حلال ہے چھوٹی لیکن حلال. چیل
بڑی ہے لیکن حرام. فاختہ حلال ہے اور چیل, فاختہ چھوٹی ہے حلال, چیل بڑی ہے حرام. تو ایک شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا تجھے. چیل نے کہا میں حرام ہوں تو حلال ہے, اس نے تجھے مارنا ہے, تو بھاگ جا. فاختہ نے کہا میری مان, اس نے مجھے نہیں مارنا تجھے ہی مارنا ہے, تو بھاگ. ابھی ان کی بات چل رہی تھی, اس نے مارا نشانہ چیل کو, چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھ رہے, موٹے مال کو دیکھ رہے. آج کل لوگ کس چکر میں. تو میرے بھائیوں چھوٹی سی زندگی ہے, آج نہیں تو کل چلے جانا ہے. عقل مند ہے جو توبہ کر لے, عقل مند ہے جو کیا کر لے, 1000 گنا, لاکھ گنا, کروڑ گنا. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے, زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے, اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. اللہ معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا. شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی میں گمراہ کروں گا جب تک جسم میں روح ہے. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا, فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم, یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں گا. تو بھائی سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز. کتنی نمازیں بھائی؟ رمضان ہے روزے, روزانہ قرآن کی تلاوت, روزانہ کے ماہانہ. یہ بہت سارے سالانہ والے بھی ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں اور بہت سے رمضان میں بھی نہیں پڑھتے. سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر آپ حضرات کا معاملہ ہر وقت لوگوں سے ہے, اپنے اخلاق اچھے بنائیں, اپنے اخلاق اچھے بنائیں, اپنے بول میٹھے بنائیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہت اونچی دعا بھی ہے, بہت سخت بد دعا بھی ہے. کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جس آدمی کو میری امت کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے, یعنی جس کا معاملہ عوام کے ساتھ ہے, جس آدمی کو میری امت کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے اور وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرے, اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اور اللہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ سختی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرما. جیسی کرنی ویسی ڈرنی, نرمی, اپنے اخلاق اچھے بنائیں. اور پھر آپ کا معاملہ 2 چیزوں میں گھومتا ہے بھائیوں, یا عدل یا ظلم. آپ کا ہر فیصلہ یا عدل ہے یا آپ کا کسی کو پکڑنا یا عدل یا ظلم, کسی کو چھوڑنا یا عدل یا ظلم. طاری جمیل صاحب کا بیان تھا پولیس والوں میں, فرمان لگی یہ پولیس والے جو ہے نا یہ آخرت میں درمیان میں نہیں ہوں گے, یا بہت اوپر یا بہت نیچے, یا بہت اوپر یا عدل کریں گے تو بہت اوپر, ظلم کریں گے تو بہت نیچے. لاکھ تہجد اور لاکھ قرآن کے ختم اور لاکھ صلاۃ التسبیح اور لاکھ عمرے آدمی کو وہاں نہیں پہنچائیں گے جہاں آپ کا عدل کا فیصلہ آپ کو اللہ کے ہاں پہنچا دے گا. اور 1000 شراب اور زنا اللہ کی نگاہ سے آدمی کو اتنا نہیں گرائے گا جتنا آپ کا ظلم کا فیصلہ آپ کو اللہ کی نگاہ سے گرا دے گا. عدل, عدل. حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اس میں سب سے پہلا کون ہے؟ مولانا صاحب نہیں, حافظ صاحب نہیں, مسجد کے امام صاحب نہیں, ہاں ساری رات تہجد پڑھنے والے نہیں, سارا دن روزہ رکھنے والے نہیں. سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا عدل کرنے والے حکمران. عدل, عدل. تو سب نیت کرو بھائی عدل کرنا ہے, کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. ان باتوں پر عمل کریں گے میرے بھائیوں, دنیا بھی آسان, آخرت بھی آسان, موت بھی آسان, قبر بھی آسان, ہمیشہ کی جنت ملے گی. دودھ کی نہریں, اللہ فرما رہے ہیں شہد کی نہریں دوں گا, شراب کی نہریں دوں گا, پانی کی نہریں دوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اعلانات ہوں گے جنت میں, ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں, جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں.
اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور سب سے بڑھ کر جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور اس سے بھی بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا بھائی. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے. آج اللہ کو کیا کر لے؟ راضی کر لے. ہمارے ذمہ بات کا سمجھانا ہے، منوانا. تو سب نیت کرو بھائی ان باتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ. 5 وقت نماز. کتنی نمازیں بھائی؟ گڑبڑ نہیں کرنی. گڑبڑ ہاں. دیکھو آزان سن کر جو نماز کو نہیں گیا، ایس ایچ او صاحب ہے نا تھانے کے بڑے، جب ڈی ایس پی صاحب بلائیں تو بھاگ کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ڈی ایس پی بلائے تو بھاگ کے جاتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بلائیں، بھاگ کے جا رہے ہیں. ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائیں، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب بلائیں، بھاگ کے جا رہے ہیں. اور اللہ بلائے، اللہ بلائے. میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. نماز سے اہم کوئی چیز نہیں. پکی نیت 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت، چاہے آدھا سپارہ چاہے پاؤ سپارہ. اب اللہ کا ذکر زبان پر لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. ذکر کا چلتے پھرتے ڈیوٹی پہ آتے جاتے کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں. کتنی عجیب بات ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے گا اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو گئی. ہاں آسان ہے. دین پر چلے، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں. ہاں نرمی پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. اپنے اندر تواضع پیدا کریں. یہ پیسہ، یہ عہدہ، یہ اختیارات یہ 4 دن کے بھائی. ہاں نرمی اللہ کو، تواضع اللہ کو پسند ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے بھائی، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ جو پیٹ میں درد ہوتا ہے نا، یہ سر میں درد، آنکھ میں درد، کان میں درد، پھوڑا، پھنسی، نزلہ، زکام، کوئی نہ کوئی چکر چلتا ہے نا، یہ اللہ انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. ہمیں مکھی تنگ کرتی ہے، ہمیں مچھر تنگ کرتا ہے بھائیو. گرمی زیادہ ہو جائے تو پریشانی، سردی زیادہ ہو جائے تو پریشانی، بارش زیادہ ہو جائے تو پریشانی، بارش نہ ہو تو پریشانی، ہوا تیز چلے تو پریشانی. وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم تو بھائی. اپنے اندر تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، پاکیزہ بنائیں. حلال چاہے تھوڑا ہو اس میں برکت ہوگی، حرام کتنا ہی زیادہ ہو. آج لوگوں کو گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتا. پیسے حلال، پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے اور گوشت کون سا تلاش کر رہا ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے 40 سال سے 20 سال سے، اس کے سامنے سور کا گوشت رکھو نا کہ گا نہیں حرام ہے گا. شراب روز پیتا ہے. تو آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے اس کے اندر سے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آج جھوٹ کا احساس ختم ہو گیا، رشوت کا احساس ختم ہو گیا کہ یہ حرام ہے. یہ جو رشوت لے رہا ہے یہ کبھی مری مرغی نہیں کھائے گا، یہ کبھی کتے کا گوشت نہیں کھائے گا، یہ کبھی سور کا گوشت نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے. او بھائی جیسے سور حرام، رشوت حرام، جھوٹ حرام. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ میں ہو سکتا ہے. عرض کہ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کہ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ فرمایا کہ نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. آج کتنا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے اور آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. آپ نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں؟ صرف کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں؟ آپ نے 3 گناہ گنوائے اور صحابی وہ نقشہ اس کا منظر بھی کھینچ رہے ہیں. آپ نے پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے. اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے.
آپ نے دوسرا گناہ گنوایا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ, اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے. آپ تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی, آپ آگے بڑھے زور پیدا کرنے کے لیے بات میں, اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو جائے. ہمارا معاشرہ سنورے گا, کیسے سنورے گا؟ جب دین زندگیوں میں آئے گا, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات زندگی میں آئیں گی, یہ معاشرہ سنور جائے گا. اس معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی, ڈنڈے سے نہیں ہوتی. ہاں, محکمے پر محکمہ بنانا, افراد کو بڑھانا, کیمرے لگانا, گرلیں لگانا, جب تک بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا کبھی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی نے بکرا خریدا, شوقین آدمی تھا, شوقین ہے, ایک نوکر رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی ہے. وہ بگڑا ہوا تھا, نہ اللہ کا ڈر نہ آخرت کا ڈر. وہ آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا, آدھی ملائی بکرے کو. کسی نے شکایت کر دی کہ میاں صاحب یہ آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا کہ اس کی نگرانی کرو, ساری ملائی بکرے کو جائے. وہ بھی بگڑا ہوا تھا, وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو آدھی ملائی جاتی تھی, اب تہائی. پھر شکایت ہو گئی, اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا کہ ان دونوں کی نگرانی کرو, ملائی ساری بکرے کو جائے. وہ بھی بگڑا ہوا تھا, وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے, ملائی ساری خود کھا جاتے تھے اور ملائی کا شاپر بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. انسان اچھا انسان بن جائے میرے بھائیوں, پھر ایک آدمی 10 آدمیوں کا کام کرے گا, ایک آدمی 50 آدمیوں کا کام کرے گا. اگر انسان بگڑا ہوا ہے تو کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کے بارے میں قرآن میں 2 باتیں فرمائیں, خیر البریہ اور شر البریہ. خیر البریہ بھی انسان یعنی کائنات کی بہترین چیز انسان ہے, اور شر البریہ کائنات کی بدترین چیز بھی انسان ہے. اچھائیاں بھی انسان سے نکلتی ہیں اور برائیاں بھی. انسان اچھا انسان ہوگا تو اچھائیاں نکلیں گی, انسان بگڑا ہوا ہے تو اس سے برائیاں نکلیں گی. عدل بھی انسان سے ہے اور ظلم بھی انسان سے ہے, سچ بھی انسان سے ہے اور جھوٹ بھی انسان سے ہے. ہاں, اگر ایمان والا انسان ہے, ایمان والے تو درخت کے نیچے بیٹھ کے عدل کا فیصلہ لکھے گا. اگر بگڑا ہوا انسان ہے تو 10 کروڑ کی بلڈنگ میں بیٹھ کے ظلم کا فیصلہ لکھے گا. بلڈنگوں سے عدل نہیں ملا کرتا, ڈگریوں سے عدل نہیں ملا کرتا. انسان اچھا انسان بنے. تو اس لیے میرے بھائیو اس وقت کے جو حالات, یہ کورونا جو ہے نا, کورونا جیسے بجلی کا میٹر کاٹنا ہو, پہلے نوٹس ہے, گیس والے نوٹس بھیجتے ہیں, آپ لوگ پہلے وارننگ دیتے ہیں. یہ اللہ نے کیا دی ہے, یہ وارننگ دی ہے کہ ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, توبہ کرو, رجوع کرو اللہ کی طرف. ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, آج ہیں کل نہیں. کتنے سورج کا طلوع دیکھتے ہیں, غروب نہیں دیکھ پاتے. کتنے درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں, کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. مرنے والے صرف بوڑھے نہیں جوان بھی ہیں, بیمار نہیں تندرست بھی ہیں, غریب نہیں امیر بھی ہیں, فارغ نہیں مصروف لوگ مر جاتے. ابھی کتنے لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں, حالانکہ عید قبر میں آنی ہے, انہیں پتہ کوئی نہیں. عید کا دن آتا ہے, ہر چیز کی چھٹی, موت کی کوئی چھٹی نہیں. عید کے دن بھی جنازے ہیں. تو میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, جانا سب نہیں ہے. عقل مند ہے جو تیاری کر لے, جو کمی کوتاہی ہے اللہ سے معافی مانگے. حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے معافی مانگے. ہاں, اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں, معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں. حدیث میں قصہ آتا ہے, بنی اسرائیل کا ایک آدمی, اس نے 99 قتل کیے. 99 کسی کے پاس گیا اور کہتا ہے میری توبہ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے 99 قتل کیے. وہ تھا کوئی خشک آدمی. انہوں نے کہا چلو چل تیری کوئی توبہ نہیں, تو پکا جہنمی. اس نے رکھ کے ماری اس کو بھی, وہ بھی مر گیا. کتنے ہو گئے؟ 100 پورے. پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ جی میری توبہ ہو سکتی ہے. کیا کیا ہے کہ 100 قتل ہو گئے. انہوں نے کہا ہو سکتی ہے, لیکن ایک شرط ہے, یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں, کھلا جگہ چلے جاؤ, ماحول بڑا اچھا ہے, تمہاری توبہ پکی ہو جائے گی. وہ چل پڑا. ابھی راستے میں تھا, تھوڑا سا آگے نکلا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا, موت آ گئی. اب عذاب والے فرشتے آئے کہ ہمارا ہے 100 قتل کیے. رحمت والے فرشتے آئے کہ ہمارا ہے توبہ کی. عذاب والے کہیں یہ تو توبہ کے لیے چلا تھا, ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی. دونوں فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچے کہ اللہ اس کا کیا کریں. دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, وہ کہ ہمارا ہے, وہ کہ ہمارا ہے. اللہ نے فیصلہ فرمایا, دیکھو حدیث سنا رہا ہوں, کہانی نہیں سنا رہا ہوں. اللہ نے فیصلہ فرمایا
کہ یہ توبہ کے لیے چل پڑا تھا نا, تو جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا, جہاں یہ پہنچا ہے وہاں سے زمین کو ناپو, جہاں سے چلا اس کے قریب ہے تو عذاب والے لے جاؤ, اور جہاں توبہ کے لیے جا رہا ہے اس کے قریب ہے تو رحمت والے لے جاؤ. اب فرشتے ناپنے گئے, اللہ نے زمین کو حکم دیا ادھر سے سکڑ جا اور ادھر سے لمبی ہو جا. جدھر جا رہا تھا ادھر سے سکڑ گئی, جدھر سے آیا تو ادھر سے لمبی ہو گئی. جب ناپا تو ادھر قریب تھا تو رحمت والے فرشتے لے گئے. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے. لیکن ایک جملہ بولنے لگا ہوں, اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. خیر کی باتیں, حق بات کا کان میں پڑھنا نعمت ہے, نعمت ہے, نعمت ہے. عقل مند ہے جو مان لے سمجھ جائے, روز روز کسی نے نہیں سمجھانا. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ, عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ. تو یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا پیغام ہر آدمی تک پہنچ رہا ہے. جو مان لے گا دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. جو نہیں مانے گا دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی نقصان. سب نیت کر لو بھائی, ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. نمازوں کا اہتمام, اپنے اخلاق اچھے بنانے, کسی کو گالی, کسی پر ظلم, ہاں عدل کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا. عدل کرنا ہے, کسی پر ظلم نہیں. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا ہے. برکت حلال میں ہے, حرام میں ہے. برکت حلال میں ہے, حرام میں, حرام میں نہیں. یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا. ایک سے میں نے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے. میں نے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر دیاں گلاں کرو. میں کہا پاجی خیر دے کام بھی کرو. یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد نہیں ہونا, نہیں ہونا. ایک آدمی نے 10,000 رشوت لی, 10,000, یہ واقعہ ہے. گھر گیا نا تو بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. 10,000 اس کے وہاں لگ گئے. کہتا اچھا وہ لے آیا تھا, نہ لاتا تو علاج کہاں سے کراتا. حالانکہ نہ لاتا تو ٹانگ ہی نہ ٹوٹتی. ایک ہوتا ہے علم کا بگاڑ, ایک ہوتا ہے عمل کا بگاڑ. بڑا بگاڑ پتہ کون سا ہے؟ علم کا بگاڑ. آج سمجھ ہی بگڑ گئی کہ جھوٹ بولوں گا تو بچوں گا, رشوت لوں گا تو میرا کام چلے گا. نہیں میرے بھائیو, نہیں میرے بھائیو, ہم عدل کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ہم سچ بولیں گے تو ہمیں نجات ملے گی. ہم اللہ کو راضی کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات, 10 منٹ 15 منٹ چلو 5 منٹ اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں, اپنے دفتر میں, اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگا کریں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب اللہ کے کیا ہیں؟ ہمارے گھر کے مسئلے, بچوں کے مسئلے ہیں, دنیا کے مسئلے, آخرت کے مسئلے, بیماریوں سے بچنا, پریشانیوں سے بچنا, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کو بندے کا مانگنا بہت پسند ہے. بندے کا مانگنا, یہ سحری کا وقت مانگنے کا, افطاری کا وقت, اور مانگنے کے لیے بیٹھنا نہیں, چلتے پھرتے مانگ سکتے ہیں, ڈیوٹی پہ کھڑے کھڑے مانگ سکتے ہیں. اللہ سے دعا مانگیں کہ, اور سب سے بڑی چیز مانگنے کی کیا ہے؟ اللہ مجھے ہدایت کی نعمت دے, ایمان کی نعمت دے, اعمال کا شوق دے, گناہوں سے نفرت دے. اللہ میری دنیا بھی آسان فرما, آخرت بھی آسان فرما. حدیث میں آتا ہے تسبیح بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. سب مانگیں گے نا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ جو کہا سنا کے عمل کی توفیق عطا فرما, دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ سب کو اپنا تعارف نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنی عظمت دل میں پیدا فرما, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا فرما. سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا, قرآن کی تلاوت اور ذکر کی توفیق عطا فرما. سب کو اچھی اخلاق عطا فرما. اے اللہ دلوں سے بغض اور حسد کو ختم فرما, زبان سے جھوٹ اور غیبت کو ختم فرما. سب کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما, سب کے رزق میں برکت عطا فرما, حلال کی روزی نصیب فرما, حرام لقمے سے سب کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہماری فوج کی, پولیس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کی اللہ حفاظت فرما, ہر شر سے حفاظت فرما, شیاطین کے شر سے, شریروں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے,